مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ کہف کے تھرڈ پارٹ کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. اس سے پہلے ہم سورۃ الکہف میں ہم 2 پارٹ پڑھ چکے ہیں، 2 کہانیاں، 2 قصے. ایک قصہ تھا اصحاب کہف کا، جنہوں نے ان چند نوجوانوں کا کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور وہ اپنی زندگی میں ان کی ایج وہ تھی جہاں پہ سوسائٹی اینڈ معاشرے کی بہت سے امپیکٹس ہوتے ہیں، ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی استقامت کے لیے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ایز اے سائن ہم سب کے لیے اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے قرآن میں ایز اے سائن بنا کر پیش کیا ان کے ایمان کو. اور سیکنڈ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے ان دو شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک کافر اور ایک مومن ہے. کافر کے بعد بہت زیادہ باغ، مال و دولت، اولاد ہے اور وہ اس پہ فخر اور تکبر کرتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. تو اللہ نے کس طریقے سے اس کو اس کے فخر اور تکبر کی سزا دی کہ اللہ نے دنیا میں اس کی تمام نعمتوں کو ختم کر دیا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں. اور جو دوسرا شخص جو کہ اس سے مقابلے میں مال میں کم تھا لیکن اس کا اللہ کی ذات پہ بہت ایمان تھا، وہ رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو اللہ نے اس کو اس کے ایمان کی بنا پر اس کو اللہ نے بہترین جنت میں مقام عطا فرمایا اور جنت کی اس کو لگژریز اللہ نے انعامات عطا کیے. Today we are going to discuss the third story in سورہ کہف، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. تو ہم اپنے درس قرآن کو شروع کر رہے ہیں فرام 8 رکوع سورۃ الکہف اینڈ 15th سپارہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہر آدمی جو ہے بہت ہر شے سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے. So we are going to discuss further the story of Musa and Khidr alayhi salam, and the scholars who explain the serendipity, always making discoveries by accident, and sagacity of things which they were not in quest. So what appears to be harmful turns out to be beneficial, and a loss become again. کہ کس طریقے سے وزڈم جو ہوتا ہے، دانائی ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، وہ علم کی بنا پہ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو اللہ وزڈم بھی عطا کریں گے، کہ وزڈم کی سب سے جو پہلی شرط ہے وہ علم ہے. اب یہ جو نالج ہے، یہ نالج، ایبلٹیز، اسکلز آفن لیڈ ٹو ایروگنٹ بیہیویئر. سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں علم جو ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر کو چینج کر دیتا ہے، ہمیں ایروگنٹ کر دیتا ہے. تو اس جو آج کا انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الکہف، کہ اس میں کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا جو ان کے پاس نہیں تھا. تو ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے 54 آیت مبارکہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، and we have explained all sorts of teaching for people's benefit in this Quran. اور اللہ نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر صرفنا. What does the meaning of صرفنا؟ literally اس کا میننگ ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں بار بار ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے قرآن میں بار بار ڈفرینٹ ویریشنز کے ساتھ اور ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیکنیک یوز کی ہیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں.
اور یہ وہ نالج ہے جو اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے عطا کر رہا ہے. اور نالج لینا، آج چونکہ ہم نالج پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو علم دین سیکھنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں، اور ایون اللہ بھی علم والوں کے بارے میں قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ بے شک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تمہارے ایمان والے کے اور جن کو اللہ نے علم دیا ان کے درجے بلند فرمائے گا. اللہ will raise the rank of the believers among you, particularly those who have knowledge. اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اس کے بعد on the next some other way اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں قرآن میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور مگر اس کو وہی سمجھیں گے جو نالج والے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ بھی اسی چیز کو سمجھانے کی ہمیں اللہ قرآن میں کوشش کر رہا ہے کہ میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ویریشن اور ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کر کے قرآن میں اللہ نے کس طریقے سے ہمیں مثالیں دی ہیں، انبیاء کرام کی سٹوریز سے، اولیاء کرام کی سٹوریز سے، کافرین اور مشرکین کے واقعات بیان کر کے، کہ قرآن کو آپ سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. کچھ لوگوں کو قرآن خوف کی وجہ سے اپنی طرف اٹریکشن دیتا ہے کہ ان میں آخرت کا خوف آتا ہے، قبر کا خوف آتا ہے، روز محشر کا خوف آتا ہے، تو وہ اس قرآن سے نصیحت لیتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وہ قرآن کو محبت کے لیے پڑھتے ہیں، لائک they read the Quran for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ انہیں اللہ سے محبت اور اس قرآن سے محبت ہے، اور یہ محبت میں ہی وہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کے جو قصص ہیں، جو انبیاء کرام کے سٹوریز ہیں اور قصص ہیں، وہ ان سے امپریسڈ ہو کر قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس جو ورس ہے 54، اس میں یہی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے اس کو ڈفرینٹ ٹائپ سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا، ہماری اٹریکشن لینے کی کوشش کی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ علم دین وہ دین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تفسیر کبیر سے ہے، قلت یا جبریل ای الاعمال افضل لامتی. اور ایک دن once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked جبریل that which action is very highest from my ummah، کہ میری امت میں سب سے جو بہترین افضل کام کون سا ہے، تو جبریل نے کہا کہ علم حاصل کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کون سا سب سے بہتر ہے، تو جبریل نے کہا عالم کی طرف دیکھنا، یعنی کہ علم دین حاصل کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے علم سیکھا اور علم میں انکساری و تواضع کو اختیار کیا اور پھر اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو بے شک یرید ما عند اللہ لم یکن فی الجنت افضل ثوابا واعظم منزلۃ، اور بے شک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو اس نے جنت میں بھی بڑا اجر و ثواب پایا، اور وہاں پہ وہ اس سے اعلیٰ درجے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عمر narrated that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا کان یوم القیامت صفت منابر من ذہب علیہا قباب من فضۃ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا کہ سونے کے سٹیجز لگائے جائیں گے اور ان پر چاندی کے گنبد ہوں گے، اور جن پر یاقوت، جواہرات اور جو پریشس جو قسم کے سٹونز ہوتے ہیں ان سے جڑاؤ کیا گیا ہوگا.
اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جلالہ السندس والاستبرق، اور ان پر ریشمی پردے لٹک رہے ہوں گے. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دے گا منادی الرحمن این من حمل الی امت محمد علما، کہ کون ہے محمد کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے علم کو بھلائی کے لیے حاصل کرنا چاہا. آئیں اور اجلسو، ان ممبروں پر بیٹھیں، علی ہذہ المنابر فلا خوف علیکم حتی تدخلوا الجنہ، کہ ان کو پھر ان سٹیجز پر روز محشر ان کو ان سٹیجز پر بٹھایا جائے گا. انشاءاللہ فردر جب ہم اپنی 7 ڈیز کیٹیگری کو شروع کریں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو علم دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم سیکھے and then he teach to other Muslims، کہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو آج قرآن میں بھی اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے طرف قرآن کی طرف بلانے کے لیے اللہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے اس قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے. آگے جو اسی ورس میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا، اور بے شک آدمی ہر چیز سے بڑا جھگڑالو ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ but the humans are argumentative creatures، کہ اللہ کی تمام جتنے بھی کریشنز ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، اکارڈنگ ٹو قرآن، کہ سب سے زیادہ انسان آرگومنٹیٹیو ہے، سب سے زیادہ جھگڑا انسان کرتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ہم لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے ہیں، all the time ہم لوگ آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں. اور ذہن میں رکھے گا کہ ہمیشہ آرگومنٹس اور بحث تب کرنی چاہیے جب آپ کے پاس نالج ہے. اگر آپ کے پاس اور نالج نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کسی سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہے. اور دین کے معاملے میں میں خصوصاً آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرے پاس یا آپ کے پاس دین کا نالج نہیں ہے تو ہم کسی سے بھی بحث نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس آرگومنٹ میں، اس آپ کو جھگڑے میں جس میں خیر نظر آئے، کہ آپ کا جھگڑا کرنا یا آپ کے اپنے دلائل دینا، اس میں خیر ہے کہ کوئی دین کی طرف آئے، کوئی برائی کو چھوڑے تو وہ کر لیں. لیکن جو آرگومنٹس بے سکونی کا باعث بنے، اس میں بحث نہیں کریں، خواہ وہ دین میں ہے، گھر میں ہے، فیملیز میں ہے، خاندان میں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں ہے، اور سسرال میں ہے، آپ ساس کے ساتھ ہے. ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں. خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میری تمام بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے زیادہ آرگومنٹ کرنے والا انسان ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی ہے. جب عقل ہوتی ہے تو وہ پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. کیسے جھگڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں گرمی، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، سردی بہت زیادہ ہے، پھر جب اچانک سے گرمی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ اتنی گرمی. کسی بھی حال میں ہم خوش نہیں رہتے ہیں. یہ انسان کسی بھی حال میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، ہر وقت آرگومنٹس کرتا رہتا ہے، نہ شکریاں کرتا رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کرنے کے بارے میں آپ کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرے، میں اسے قیامت میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ جو حق پر بھی ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اور ہمیں تو ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں تو سمیعنا و اطعنا یہ والی کیٹیگری میں آنا ہے. شیطان نے جھگڑا ہی کیا تھا نا. سب سے پہلے کس کا جھگڑا ہوا تھا؟ شیطان کا. جھگڑا کیا تھا اس نے اللہ سے کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میرا تو سٹرکچر بڑا ہے، مجھے تو، اس کو تو پرائڈ تھا اپنی عبادت پہ، اپنے سٹرکچر پہ. جھگڑا کیا تھا اور نکل گیا اللہ کی بارگاہ سے. تو جھگڑا کرنا یہ بالکل جاہلوں والا کام ہے. اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک میری سب بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے زیادہ ناشکرا اور جھگڑا کرنے والا جو ہے وہ انسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمعنا و اطعنا،
شیطان والی کیٹیگری میں نہیں جائیں کہ آرگومنٹیٹیو نہیں بنے. آرگومنٹیٹیو کریچرز میں جانے کی بجائے ہمیں چاہیے دیٹ وی نیڈ ٹو کم ان دا لسٹ آف وی لسن اینڈ اوبے, کہ ہم اللہ کو سن رہے ہیں, اللہ کا کلام, اور اس میں ہم کہنا مان رہے ہیں. آج آپ اپنی سب لوگ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں یہ لکھ لیجئے, جو بھی درس قرآن کو سن رہے ہیں, کہ جھگڑوں کو چھوڑ دیجئے. کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا انٹل کہ کوئی خیر کے لیے جھگڑا ہو, کہ جس میں آپ اگر کسی سے کوئی آرگومنٹ کر رہی ہیں تو آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ برا ہے, برائی کی طرف آرگومنٹ کر رہا ہے, اور آپ اس کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے کریں تو وہ خیر کے لیے جھگڑا ہے, وہ ٹھیک ہے. باقی کسی بھی قسم کی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں. یہ آج اپنے آپ سب لوگوں نے اپنے نوٹس میں, اپنی ٹو ڈو لسٹ میں لکھ لیجئے. Come to the verse number 55. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ, اور کس چیز نے روکا آدمیوں کو اس سے کہ ایمان لائیں جب آ چکی ان کے پاس ہدایت اور بخشش اور اپنے رب سے, مگر یہ کہ ان پر آئے رب کی طرف سے کوئی عذاب, یأتیہم العذاب قبلا, جیسے کہ پہلے امتوں پر عذاب آئے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافرین اور مشرکین کو کون سی چیز روکتے ہے کہ یہ آپ کے پاس ایمان نہیں لاتے, اور یہ کیوں ہدایت اور بخشش والے نہیں ہوتے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان پر پہلی امتوں جیسے عذاب آئیں؟ اور آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 56 آیت مبارکہ میں, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ. آیت مبارکہ 56, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ, اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر خوشی سنانے کے لیے اور ڈراتے ہیں. رسول آتے ہیں, خوشی کی خوشخبری دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو. وَمُنذِرِينَ, اور ڈراتے ہیں کن لوگوں کو؟ کافرین کو. کس چیز سے؟ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دے کہ the prophets they come to you to give you the glad tiding, and the glad tiding is for those who are believers, the mu'mineen. اور یہ رسول وارن کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر اور مشرک ہیں. The messengers were sent to give good news and a warning. The disbeliever disputed using false arguments to weaken the truth, and they mocked my verses and warnings. اور یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, تمسخر کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ, کافرین اور مشرکین. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جس کے آگے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان سے منہ پھیرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کافرین مشرکین ہیں, اور کچھ تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کچھ ایسی جنریشنز ہیں کہ جب ان کو قرآن کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهَا, تو اس سے منہ پھیرتے ہیں. They doesn't like Quran, they doesn't want to listen to teachings of Islam. وہ اسلام کی ٹیچنگز کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جس کے آگے قرآن کی آیتیں پڑھے تو وہ اپنے رب کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور اپنے اعمال آگے بھیج کر بھول جاتے ہیں. کہ اپنے اعمال آگے بھیج رہے ہیں. کیا ہوتا ہے صبح شام ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہمارے جو اینجلز ہیں, صبح والے جو شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں, شام والے جو صبح تک ڈیوٹی دیتے ہیں, جاتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کو جا کے اوپر لکھوا دیے جاتے ہیں. کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے تو ہم کون سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ ہم دائیں ہاتھ والے ہوں گے, اصحاب الیمین ہوں گے, یا اصحاب الشمال ہوں گے؟ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور قرآن از دا بیسٹ سورس ٹو ریفارم آور سیلفز. کہ قرآن سب سے زیادہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. Now come to the رکوع 9 سورۃ الکہف, اور اس میں 60 آیت مبارکہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اور یہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں نہیں پہنچوں گا وہاں تک, میں نہیں باز رہوں گا وہاں پہنچنے تک جہاں دو سمندر ملتے ہیں. اب یہ جو نیکسٹ ہم
اس میں اسٹوری پڑھ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی پیغمبر، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ کچھ اس میں کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بزرگ ہستی تھے۔ ہم اس اختلاف میں نہیں پڑیں گے کہ وہ کون تھے، ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ آپ کا جو سفر تھا علم حاصل کرنے کی بنا پہ، وہ ہمیں کیا لیسنز دے رہا ہے۔ کہ یہ سٹوری تو ہمیں یہی بتا رہے کہ علم سیکھیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا میرے سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ آف کورس انبیاء کرام کو علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے فرشتوں کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور اللہ ان تک اپنا نالج پہنچاتا ہے۔ تو آف کورس کہ وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی پیغمبر تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبری کے منصب کی وجہ سے اللہ سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم دیا گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ ہے ایسا کہ جس کو آپ سے بھی زیادہ علم دیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ مجھے ان کا بتائیے، ان کی کوئی نشانی بتائیے تاکہ میں ان سے علم حاصل کروں۔ اور ہم لوگ تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی عالمی دین ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پھر بھی علم سیکھنے کا کتنا شوق تھا، وزڈم سیکھنے کا کتنا شوق تھا، کہ اس رکوع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اور دانائی خضر سے سیکھی تھی۔ اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے شادیاں کروا کے ہم سمجھتے ہیں بس کالج پڑھ لیے، یونیورسٹی پڑھ لیے، بچے پیدا کریں، دیٹس اٹ، علم نہیں حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے گور تک، گود سے لے کے گور تک، یعنی کہ قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے تو بس یہ سمجھ لیا کہ میں نے شادی ہوگی، اب میری ڈیوٹی میرے گھر اور میرے بچے اور میرا ہسبینڈ اور میرے سسرال اور میرے نیکے والے میرے دوست احباب ہے، علم کو میں کیوں حاصل کروں؟ میں کیوں قرآن کی ٹرانسلیشن سیکھنے کی کوشش کروں؟ علماء کرام نہیں ہیں اور دین والے جا کے علم سیکھیں۔ ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ہم اس قرآن کو کیوں کنوکشن سے نہیں تھام رہے؟ یہ قرآن کی تعلیمات ہمیں پینیٹریٹ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، آف کورس ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را کوشش کیجئے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ جن کے قرآن ٹھیک نہیں ہے وہ کوشش کریں تجوید کے ساتھ سیکھیں، اور جن کے اچھے ہیں تجوید کے ساتھ وہ قرآن کو تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، کہ یہ وہ نالج ہے، وہ وزڈم ہے، وہ قرآن ہے جس کا دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے اس نالج کا، کہ یہ وہ علم کا وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے۔ ایک ایک آیت پہ مفسرین نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے خادم سے کہا، دس از دا ورس 60، اس کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح کس کے معنی ہیں؟ ایک نوجوان سے۔ نوجوان کون تھا؟ یوشع علیہ السلام بن نون تھے، اور یہ یوشع جو تھے نوجوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم سیکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹریننگ لے رہے تھے۔ یہ ایک ایسے نوجوان تھے، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے بعد آپ کو بنی اسرائیل کے لیے ایز اے پروفٹ بنایا تھا، یوشع علیہ السلام بن نون کو۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے خادم سے کہا، خادم سے مراد کہ جو ان کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے، ان سے ٹریننگ لے رہے تھے، کہ میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں وہاں پہ نہیں پہنچوں جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، حتیٰ کہ او امدی یا حقبہ، چاہے میں زمانے انلیمیٹڈ چلتا جاؤں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ Remember when Musa alayhi salam said to his young servant, I will travel on until I reach the place where the two seas meet.
no matter how long it takes. کہ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی بتائی. اللہ نے فرمایا کہ وہ نشانی ایسے ہے کہ دو سمندر جہاں پہ ملتے ہوں گے وہاں پہ اس شخص کے پاس چلے جانا جہاں سے تم اور نالج لے سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی کو ساتھ لیا یوشع علیہ السلام اور ان کے ساتھ آپ چلنے لگے. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما. آیت مبارکہ 61 and 62 کی ٹرانسلیشن ہے and when they reached it they forgot the fish which quietly made its way into the sea and swam away. اور وہ جب دونوں دریا کے ملنے کی جگہ پہنچے تو بھول گئے اپنی مچھلی کو اور پکڑی اس مچھلی میں دریا میں راستہ سرنگ بنا کر. سربا فی البحر سربا سرنگ بنا کر. کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں بتا دی تھی کہ آپ ایک مچھلی کو ساتھ لے لیجئے اور وہ مچھلی کو آپ ایک باسکٹ میں لے کر چلیے. تو جہاں پہ وہ مچھلی آپ نکل کر دریا میں رستہ بنائے گی آپ سمجھ لیے گا اسی پوائنٹ پہ آپ کو وہ بندہ ملے گا کہ جس سے آپ اپنا نالج سیکھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ایک چٹان آئی, اس کے پاس آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ وہاں پہ سو گئے. اور پھر جب آپ سو رہے تھے تو وہ جو سونے کے دوران ہی جو مچھلی تھی وہ باسکٹ سے نکل کر اس نے دریا میں رستہ بنا لیا. اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس مقام پہ مچھلی نے رستہ بنا لیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام when he awoke up اور انہوں نے اس سے پوچھا تو ان کے خادم نے کہا کہ وہ تو فلاں مقام پہ وہاں پہ سرنگ میں اس نے رستہ باسکٹ سے نکلی اور وہ چلی گئی سمندر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے سارے جو جہاں سے چلے تھے وہیں سے وہاں تک واپس آئے جہاں پہ وہ مچھلی نے رستہ بنایا تھا کیونکہ وہ بھول گئے تھے. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ آیت مبارکہ 63 and 64. تو بولے خادم دیکھیے جب ہم آئے اس چٹان کے پاس تو بھول گئے ہم مچھلی اور نہیں بلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا. اور پھر موسیٰ نے کہا ہم تو یہی چاہتے تھے اور وہ پیچھے پلٹے اپنے قدموں. آیت مبارکہ 65 کے بارے میں ہے کہ پایا دونوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس سے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا تھا. After traveling some time, موسیٰ علیہ السلام asked his young servant, bring out the meal. یہ وہی میل تھا, یہ وہی مچھلی تھی کہ جو کھا بھی رہے تھے اور جس کو باسکٹ میں رکھا ہوا تھا. اور پھر ان کے جب سرونٹ نے کہا کہ وہ تو مچھلی جو تھی وہ تو دریا میں اس نے رستہ بنا کے وہ تو چلی گئی تھی. replied, did you notice when we rested at the rock I forgot the fish? None but Satan made me forgot. کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ مجھے یہ شیطان نے بھلا دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے ذکر کروں اور وہ تو اس مچھلی نے تو سمندر میں راستہ بنا لیا تھا. تو بجائے انسٹیڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ویری ویری کام ڈاؤن رہے تھے. یہ بھی اس اسٹوری سے پتہ چل رہا ہے کہ اب دیکھیں خادم کا اور اس کے مالک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے گھروں میں مالک اور خادم کے ہماری نوکرانیاں ہمارے میڈ ہمارے کام کرنے والے اگر کوئی کام کہے نا اپنے مالک سے میں تو بھول گیا تھا باجی میں تو بھول گئی تھی باجی یہ کام کرنا تو ہم انہیں کتنا برا بھلا کہتے ہیں. انبیاء کرام کا دیکھیں ان کا ایسا حسن سلوک اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے اپنے سرونٹس کی طرف کہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ ان کی عاجزی کی ایک نشانی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ کہاں پہ جائے گی اور وہ پیچھے پلٹے. فرتد علی آثارہما قصصا اور وہ اپنے قدموں پر پیچھے پلٹے تھے نشان دیکھتے ہوئے کہ پھر وہ نشان دیکھتے ہوئے وہ پیچھے پلٹے تھے. back carefully retracing their footsteps. اور پھر جب وہ آئے اس مقام پر اس چٹان کے پاس جہاں پہ انہوں نے مچھلی دیکھی تھی تو پھر فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ ورحمتا من عندنا. تو دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ رحمتا من عندنا
کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑی رحمتیں عطا کی اور اپنے علم وعلمناہ من لدنا، من لدنا سے مراد علم لدنی عطا کیا تھا. یہ ایک خاص خزانے ہیں اور یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو علم لدنی عطا کرتا ہے. اور کون تھا کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی؟ وہ کون تھے جس کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیا تھا؟ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام یہ اپنی رحمت سے خاص کرنے کے بارے میں ہے کہ خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کسی بیرن لینڈ میں نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ اس میں ویجیٹیشنز شروع ہو جاتی تھی، یعنی کہ وہ سبزہ اگ آتا تھا. کہ کسی ویران جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی تو وہ جب نماز پڑھ کے ہٹتے تھے تو اس جگہ جہاں پہ آپ عبادت کرتے تھے وہ سبز و شاداب ہو جاتی تھی. اور خضر کے معنی ہے سبز، اسی لیے آپ کو اس چیز سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے. اور پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال له موسیٰ هل اتبعک الا ان تعلمنی. آیت مبارکہ 66 اور 67 کی ٹرانسلیشن ہے کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے اتباع میں رہوں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے کچھ سکھائیے اور جو آپ کو تعلیم ہوئی نیکی کی. That was the sound judgment. اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بھی کچھ فرکشنز دکھائیے، ہدایت کی باتیں بتائیے. And I will be in your اطاعت، کہ میں آپ کی اتباع میں رہوں گا. And Musa said to the Khidr alayhi salatu wassalam for permission to accompany him, can I follow you so you may teach me something of higher guidance which you have been taught. کہ آپ مجھے higher guidance، اس سے بہت علم سکھائیے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. And then Khidr alayhi salatu wassalam he replied, you will not be able to have patience with me. کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے. That was the first condition تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے علم سیکھیں تو آپ کو میرے ساتھ صبر والا ہونا پڑے گا. And how could you have patience about things that you don't fully know? Musa علیہ السلام replied, قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا. Allah willing, you will find me patient and I will not disobey your order. اور میں آپ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آپس میں گفتگو تھی. اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انشاء اللہ کہنا، یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں تو یہی کریں if Allah's will، کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ اگر میرا رب چاہے گا. جیسے کہ یہ سورۃ الکہف کی سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود و نصارہ نے کچھ رسول اللہ سے سوالات پوچھے تھے اصحاب کہف کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا کیونکہ آپ کو ایک بالکل ترتیب سے وحی آتی تھی، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو آپ پر بہت سے دن وحی نہیں آئی تھی. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انشاء اللہ کہہ کر فرما دیا ہے کہ بے شک انبیاء کرام بھی، وہ بھی جب بھی کسی بھی کام کا تہیہ کرتے ہیں اور انبیاء کرام کسی بھی کام کو کرنے کا کہتے ہیں تو وہ انشاء اللہ ضرور کہتے ہیں. بعد آیت مبارکہ 70 میں ہے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي. And Khidr alayhi salam said, if you must follow me then don't ask me questions until I speak about it to you. کہ آپ مجھے تب تک سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو کسی بھی چیز کا بارے میں نہیں بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو خضر نے
پھاڑ ڈالا اور موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سواروں کو ڈبا دیں، بے شک آپ نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے، کیونکہ بغیر کسی ریزن کے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت میں تھا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، لیکن خضر علیہ السلام نے جب اس کشتی میں دونوں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا تھا، یعنی کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یعنی کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بوٹ کو ایک سائڈ سے ڈیمیج کر دیا تھا. So they both travel together on a boat. When they get off, Khidr alayhi salam damaged it. Musa said, "Did you damage it? Drown those on board? You have done an awful thing." Khidr replied, "Didn't I say you will never be able to have patience with me?" کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے؟ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پر میری گرفت پہ جو میں بھول گیا نہیں کیجئے، کہ میں نے بھول کر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ بالکل خاموشی اور صبر کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو پھر آپ میرے کام میں من امری اسرا، تو میرے کام میں مشکل نہیں ڈالیے. That was the reply of موسیٰ علیہ السلام. تو پھر آگے وہ چلے یہاں تک کہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، تو اس خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا. تو موسیٰ نے پوچھا کیا قتل کر دی تم نے ایک جان بغیر نفس، بغیر کسی نقصان کے؟ لقد جئت شیئا نقرا، اور بے شک آپ نے بہت ہی بری بات کی. So they traveled on until they met a boy. Khidr killed him and Musa angrily said, "You have killed an innocent person. He hasn't done anything wrong. You have done a dreadful thing." کہ آپ نے یہ بہت غلط کام کیا ہے. Now the 16th سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں 16 سپارہ سے، 16ویں سپارے سے. پہلی آیت مبارکہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تو خضر نے کہا تھا کہ میں ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر رہیں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اگر میں سوال کروں کسی چیز کا تو میں پہنچ گیا من لدن عذرا، پہنچ گیا میں اپنے عذر کی طرف. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ آئے ایک گاؤں والوں کے پاس، تو انہوں نے کہ کھانا مانگے، تو گاؤں والوں نے ان کے انکار کیا ان کے مہمان نوازی سے. تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی تو خضر نے اسے قائم کر دیا، اور موسیٰ بولے اگر آپ چاہتے تو لیتے ان سے اس پر مزدوری. اب قرآن میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جس شخص کا ذکر ہوا ہے اس کو صرف ایک عبدی بندہ کہہ کر پکارا ہے، اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا خضر علیہ السلام کا، لیکن اسکالرز کے مطابق یہ خضر علیہ السلام جو تھے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور پھر اسی مقام پہ خضر نے کہا 78 آیت مبارکہ کا کہ اب میری آپ سے جدائی ہے اور میں بتاتا ہوں ان تمام باتوں کی حکمت جس میں آپ نے صبر نہیں کیا تھا. تو صبر کرنا اور علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا، وزڈم سیکھنے کے ساتھ ساتھ پیشنس رہنا، یہ انبیاء کرام ایسے کیا کرتے تھے. انبیاء کرام کا یہ طریقہ کار ہے. Travel together till they reach a village. Here they asked the villagers for food but they refused to take them as a guest. They found a wall about to fall. So Khidr alayhi salam rebuilt it. Musa complained, "You could have asked for a payment if you wanted." تو موسیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور الٹا آپ نے اس دیوار کو بنا دیا ہے، تو آپ کو چاہیے علیہ اجر کہ آپ اس سے ان پر مزدوری طلب کریں. تو پھر اسی مقام پہ حضرت خضر نے کہا کہ اب میری آپ سے جدائی ہے اور میں آپ کو وہ ساری باتوں کی حکمت بتاتا ہوں جن پر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے تھے. The first one is کہ جس کشتی میں میں نے ڈیمیج کیا تھا کہ اس کو میں تھوڑا سا عیب دار کر دوں، تو ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر سالم کشتی کو، یعنی کہ وہ کشتی سفینہ کہتے ہیں بڑی کشتی کو جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، جس میں لائک 2 ڈیکس ہوتے ہیں، اوپر بھی ڈیک ہوتا ہے نیچے بھی ڈیک ہوتا ہے، اس کو سفینہ کہا جاتا ہے بڑی کشتی کو. تو اس میں لوگ بیٹھے تھے. تو بادشاہ جو ہوتا تھا وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ ہر اچھی جو کشتی اچھی بوٹ ہوتی تھی جس کی کنڈیشن ہوتی تھی اچھی اس کو چھین لیتا تھا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ چند مساکین کی ہے جو اس پر کام کرتے ہیں تو ان سے چھین لی جائے.
belonged to poor fishermen, and I damaged it because a king was coming after them to forcefully seize all the boats. The boy, his parents, اور اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو فشرمینس ہیں جو کہ چند مساکین ہیں ان کی کشتی کو کوئی نقصان پہنچے. اور جو سیکنڈ جو انہوں نے ریزن بتائی کہ میں نے اس لڑکے کو، ایک نوجوان بچے کو میں نے کیوں کلٹ کیا، یہ اب قرآن میں انہوں نے حضر نے بتایا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے والدین مؤمن تھے، تو ہمیں خوف ہوا کہ وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف نہیں لے آئے. اور اس کے بعد میں نے دیوار کو بستی کے اوپر جو کہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی گاؤں میں، اور ان کے اس دیوار کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو میں نے اس دیوار کو ریبلڈ کیا. تو اللہ نے مجھے علم عطا کیا کہ یہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اپنے باپ کی جو انہیریٹنس ہے اس کو استعمال کر سکیں، کہ اگر وہ گر جاتی تو گاؤں والے لے جاتے کہ وہ تو چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نوجوانی میں ان کا یہ حق نہیں ملتا. تو اس لیے پھر میں نے وہ دیوار کو ریبلڈ کیا تھا. That was the answer of خضر علیہ الصلوۃ والسلام. Boy, this is the translation of Ayat Mubarakah 81 from 82 and 83. We hope that the Lord will give them a righteous child in exchange who will be more caring. کہ میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا تھا. And the wool belonged it to orphans boys in the town. Buried beneath it there was a treasure, and their father was a righteous man. Your Lord wanted them to reach maturity so they could dig up their treasure, and this was your Lord's kindness. اور اسی لیے پھر میں چاہتا تھا کہ ان کے باپ جو ایک نیک انسان ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو جب وہ بڑے ہوں تو وہ اپنے باپ کا جو سونا اور چاندی اور جتنا بھی مال ہے اس کو حاصل کر سکیں. بیکاز کچھ میں نے آپ کے رب کی رحمت سے کیا، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ آپ مالم تستطیع علیہ صبرا، تو آپ اس پر صبر نہیں کر سکے. What I did wasn't done by me, by my will. These are the facts about those things you couldn't bear patiently. تو پھر یہ سارا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر کو علم و حکمت عطا فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے ان تینوں جو آگے کے واقعات ہیں کہ ایک بچے کو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ اللہ کو اس کے والدین کا دین سلامت رکھنا تھا، دوسرا بستی میں جا کر دیوار کو تعمیر کرانا کیونکہ اللہ چاہتا تھا 2 یتیم بچوں کو ان کا حق ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ از موسٹ کائنڈ ٹو اس، ہی از الرحمن اینڈ رحیم، کہ ہر کام میں اللہ کی حکمتیں دانائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں. سم ٹائمز ہم ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ ہائے نوجوانی میں کسی کو موت کیوں آ گئی، اللہ کی حکمت ہے. کوئی بھی کام جو حکم ربی، کہ ہر کام حکم ربی سے ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کب حکمت ظاہر ہو، اور ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے کوئی بھی کام جس کی ہم حکمت کو یا جس کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، وہ پھر کبھی نہ کبھی اللہ اس کا مقصد بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے آگے واضح کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کی دانائی اور اس کی حکمتیں ہر کام میں پوشیدہ ہوتی ہیں. So this is the third story that we read about Khidr علیہ السلام and پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو نالج کا کتنا، نالج، وزڈم، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انبیاء کرام کے وصف میں رکھی ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دین کو سیکھنا، دین کو حاصل کرنا، یہ ہر کوئی نہیں آتا ہے دین کی طرف. دین کو وہی سیکھتے ہیں اور دین کو وہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. They are the chosen one. ان کا اللہ انتخاب کرتا ہے. اگر ابھی میں آپ کو درس قرآن دے رہی ہوں اور آپ درس قرآن کو بیٹھ کے سن رہی ہیں تو اس میں میری بھی کوئی بڑائی نہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی بڑائی ہے. یہ ہم پہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم لوگ دنیا داری کے کاموں سے ہم دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ کر قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دین کو سیکھنا، علم دین کو حاصل کرنا انبیاء کرام کا
انبیاء کرام کا طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے جیسے نبی موسیٰ نے سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام سے نالج لیا کرتے تھے. اور ایون حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے علم والے ہوتے تھے کہ ان کو جب وہ کھوج میں لگے رہتے تھے، ہی آلویز ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیات یاد ہیں یا رسول اللہ کی کوئی احادیث یاد ہیں، تو وہ ہمیشہ اسی کھوج میں رہتے تھے کہ وہ دین اور قرآن کا نالج حاصل کریں. تو آئیے اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیے، دین قرآن کی طرف لے کر آئیے، اور ہم تاکہ اللہ کے دین کو سیکھ کر اس کو سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا کرے. اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کا انتخاب کرے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چنے، رب تعالی ہمارے دلوں کو جگائے اور ہمیں قرآن سیکھنے والا بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو دین قرآن کی طرف رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو اجاگر کرے. اب ہم آتے ہیں جو لاسٹ سٹوری ہے سورۃ الکہف کی، جو کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے، اور یہ 11 رکوع سے شروع ہوتی ہے سورۃ الکہف میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آیت مبارکہ 83 کا ترجمہ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق، فرما دیجئے میں پڑھ کر سناتا ہوں اس کا ذکر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نہیں آئی بہت دن تک، تو کافرین اور مشرکین آپ سے یہ بار بار سوال کرتے تھے. وہ یسألونکا سوال کرتے ہیں. they were keep asking رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would you please let us know what's the story behind ذوالقرنین. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ ریویلڈ کی کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اس کا ذکر پڑھ کے سناتا ہوں. اب ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین جو تھے یہ نبی اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ یہ ایک بہت ہی متقی توحید پرست بادشاہ تھے. ہی واز ویری پاورفل کنگ، اور اتنی بڑی کنگڈم تھی آپ کے پاس، اور اتنی اللہ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. اور اس بادشاہت کے ساتھ ساتھ جب بھی پاور ہوتی ہے کسی بھی انسان میں، ایون چھوٹے گھر کے معاملات سے لے لیں یا بڑی حد تک لے لیں، یا اس کو ورلڈ لیول پہ لے لیں یا اپنے ڈومیسٹک گھریلو حد تک لے لیں، تو جب کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی پاور ہوتی ہے، تو یا تو وہ بندہ بہت اس کو پازیٹیولی اس کو یوز کرتا ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں. یا تو وہ اس سے بہت اس کو اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے اس کو اللہ کی ایز اے بلیسنگ سمجھ کے اس کو زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں، یا پھر وہ اس پاور کو وہ کفر کی طرف انہیں لے جاتی ہے. اور آف کورس جو شیطان ہے وہ ہمیشہ جتنے لوگ پاورفل ہوتے ہیں آف کورس ان کے سورس آف ورلڈ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، اور شیطان ان پہ زیادہ حملہ کرتا ہے. اور شیطان جب بھی کسی پاور یا اتھارٹی والے بندے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو زیادہ اپنی طرف سے اس کو زیادہ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو بہکاتا ہے کہ وہ اس کو اچھے انداز میں اس اللہ کے نعمت کو نہیں لے، بلکہ اس کو برے انداز میں استعمال کرے. تو جیسے کہ اللہ نے نمرود اور فرعون کو بھی کنگڈم عطا کی تھی. they were really tyrant. وہ اتنے نافرمان اس دنیا میں حکومت کر کے گزرے ہیں. اور اسی طریقے سے ذوالقرنین جو تھے ان کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، اور بہت متقی اور توحید پرست انسان تھے. اور اسی طریقے سے نبی سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی پیغمبر تھے، ان کو بھی اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. تو جو ذوالقرنین تھے ان کو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، آیت مبارکہ 84 اور 85 کا ترجمہ ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر قسم کا سامان عطا کیا. اب اس میں زمین میں قابو دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ blessed him a very very powerful kingdom، کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. We established and give him power on earth and give him the resource to achieve great things. So he set off on an expedition.
کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اللہ نے ان کو ہر قسم کا سامان عطا فرمایا. سبب کیا ہوتا ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کہ ان کو اللہ نے ہر طرح کی ایک بہترین نالج عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی، ان کے پاس لیڈرشپ تھی، انلمیٹڈ ان کے پاس مینز تھے، سورسز تھے، انلمیٹڈ سورسز تھے، اور ان کے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اور ان کے پاس بہت زیادہ ان کے جو لاٹس آف فالوورز بھی تھے. آف کورس وہ ایک بہت ہی متقی اور ایک اچھا بادشاہ تھا، تو آف کورس جو اچھا بادشاہ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فالوورز ہوتے ہیں. تو انہوں نے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ چلے اپنے اسباب کے پیچھے، یعنی کہ and he set off on an expedition. اب اس ایک رکوع میں ذوالقرنین کی بادشاہت کو اللہ نے قرآن میں 3 طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ان کی بادشاہت ویسٹ میں تھی، ایسٹ میں تھی اور 2 پہاڑوں کے درمیان تھی. وہ تینوں کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن میں مینشن ہے 86 آیت مبارکہ اور 87 میں، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا. Until he reached the place where the sun sets, he found it setting in a spring of murky water. یعنی کہ سورج کو غروب ہونے کی جگہ کیسے پایا؟ اس چیز سے کیا مراد ہے؟ سورج کہاں پہ ڈوبتا ہے؟ مغرب کی طرف. So that's mean کہ ان کی جو کنگڈم تھی وہ مغرب کی طرف بھی تھی، وہ مغرب تک ان کی بادشاہت تھی. اینڈ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا. He found some peoples there، اور انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا. پھر اللہ نے انہیں فرمایا ذوالقرنین سے، 87 and 88 ورڈز کا ٹرانسلیشن ہے، اور ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو تم اسے سزا دو یا کرو ان کے اندر بھلائی، اور عرض کی کہ جس نے ظلم کیا تو میں اسے سزا دوں گا اور پھیرا جائے گا اپنے رب کی طرف، وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب، اور جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم اسے کہیں گے آسان کام. یہ that was the first جو ان کی جہاں پہ ان کی ایکسپیڈیشن تھی، جس قوم کو وہاں پہ انہوں نے پایا تھا. تو اللہ نے ذوالقرنین سے کہا کہ اب آپ یہاں کے لوگوں سے کہیے جو اچھے کام کریں گے انہیں اللہ اجر عطا کرے گا، اور جو برے کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا پائے گا. کہ جو ایمان والے ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برے کام کرنے والے ہوں گے تو انہیں عذاب ملے گا. And we said Zulkarnain, you can reprimand or be kind to them. He said, whoever does wrong, we will punish him, but when he returns to his Lord, the punishment will be dreadful. However, whoever believes and does good deeds will have a beautiful reward, and we will only tell him to carry out easy task. تو اسے جو اچھا کام کریں گے اس کے لیے ایک بیوٹیفل ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ انہوں نے جو پہلا جو ان کا ایکسپیڈیشن تھا، جو پہلی انہوں نے ایک وہاں پہ نیشن تھی، ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اچھا اجر پائیں گے، اور جو مطلب کہ جو برے کام کرتے ہیں، جو کلرز ہیں اور جو مرڈرز ہیں یا جو کرپٹڈ لوگ ہیں یا جو جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عذاب پائیں گے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، 91 آیت مبارکہ سے 92 and 93 تک کا ہے ٹرانسلیشن. اور حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک سورج نکلنے کی جگہ، تو سورج کو نکلتا ہوا ایسا پایا کہ انہوں نے سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں دیکھی. اور یہی بات ہے، ان کے حال پر ہمارا علم محیط ہے اور ہمیں سب کی خبر ہے. پھر ایک سامان کے پیچھے لگا اور پھر دوسری ایک جگہ پہ آئے. Now his journey to the east. So he again set off on another expedition until he reached the place of sunrise in the east. کہ سورج نکلنے کی جگہ اس سے کیا مراد ہے قرآن میں؟ مشرق کی طرف. He went to the east side. He found people there who lived in the open without any shelter, so it was we know all about him.
اینڈ دین ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے لگا. وہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، جہاں پہ بھی ان کی حکومت تھی وہاں پہ انہوں نے اچھے لوگوں کو نیکی کا ان کو اجر کی دعوت، نیکی کا ان کو صلے کا بہترین صلہ عطا فرمانے کا کہا، اور جنہوں نے برے کام کیے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا بتایا. پھر ان کے بعد جو تھرڈ ان کا ایکسپیڈیشن تھا وہ تھا جو ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے جو کہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے زمین میں ان کی زمینوں میں فساد ہوتا تھا، تو حضرت ذوالقرنین وہاں پہ پہنچے تھے. نو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دا ٹرانسلیشن فرام ورس 92. اور حتیٰ کہ پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ، وہاں پائی ہر دو سے پرے کچھ ایسی قوم کے نہیں سمجھتے تھے کوئی بات. لقومن لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے. یعنی کہ وہ جو قوم تھی کہ وہ اتنے سینسیبل اور اتنے بہت کوئی مہذب قوم نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو بات سمجھانی پڑتی تھی. Then he set off on another expedition till he reached an area lying between two mountains. Here he found people who didn't fully understand him. Then they said to ذوالقرنین قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، اور پھر انہوں نے ذوالقرنین سے کہا بے شک یاجوج ماجوج ہماری زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے ہم اگر ان کا خرچ آپ پر اس میں مدد کرے تو کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں گے. تو انہوں نے ذوالقرنین سے کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے اجرت لے لیں، لائک ہم اس کا آپ کو پے کر دیتے ہیں، آپ ہمارے سے بدلہ لے لیں، ریٹرن میں لے لیں، لیکن یہ جو قوم ہے ہمیں اس سے نجات دے دیں. دے سیڈ ذوالقرنین، یہ ایک یاجوج ماجوج یہ کون سی اللہ کی کریشن ہے؟ ان کے قرب قیامت میں بھی یہ لوگ آئیں گے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس طریقے سے قرآن میں بھی اسی کو مینشن کیا ہے. گوگ میگوگ آر میکنگ ٹربل ان دا لینڈ اینڈ وی شیل pay you money if you can build a solid wall between us and them. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے. کہ صبح ہوتی ہے یا تو یہ لوگ یہ ایک ایسی قوم ہے جو آتی ہے، اللہ کی یہ ایک ایسی کریشن ہے جو آتی ہے اور آ کے ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں ان سے نجات دلائیں، ہم اس کے لیے آپ کو قیمت بھی عطا کریں گے. we will pay you the cost. And he replied, Zulkarnain replied to that nation, the power given me by my Lord is enough. آپ نے کہ اتنے اچھے بادشاہ تھے کہ آپ نے کہا جو اللہ نے مجھے طاقت اور جو اللہ نے مجھے اقتدار عطا کیا ہے it is enough for me, but you give me man power so I can make a strong barrier between them and you. لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، تم آؤ، میں آتا ہوں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. دس از دا ٹرو لیڈرشپ. یہ ہوتی ہے ٹرو لیڈرشپ کہ اگر کوئی بھی حکمران کہ جن کو اللہ نے سپر پاور دی ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ بس عوام کو حکم کر دے اور کمروں میں جا کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہوتا. جو اچھی خلافت ہوتی ہے، ایون آپ صحابہ کرام کی خلافت کو دیکھ لیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھ لیجئے کہ جب غزوہ خندق میں جو ٹرنچز کو بنایا گیا تھا ایک جنگ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکولی ان کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کی کھدائی میں، خندق کی کھدائی میں پورا حصہ لیتے تھے. یہ تو نہیں کہ رسول اللہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ جب ٹرنچز بن جائے تو آپ مجھے بلا لینا تو ہم جنگ کریں گے. نو، دس از ناٹ دا ٹرو لیڈرشپ. ٹرو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ مل کے، اپنی نیشن کے ساتھ مل کے مکمل اچھے طریقے سے کام کرے، بھلائی کے کام کرے اور ان کی مدد کرے. دس از دا ٹرو لیڈرشپ. اور یہی صحابہ کرام کا بھی اپنی خلافت کے دور میں عمل ہوتا تھا. اور پھر اس بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اللہ نے تم سے بہتر طاقت عطا کی ہے، تو اور یہ مجھے میرے رب فیہ ربی خیرun، یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہے، تو تم میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو تم میری مدد کرو گے تو میں اپنی طاقت سے ان میں اور تمہارے درمیان ایک ایسی دیوار بناؤں گا that they won't be able to reach you. Bring me piece of iron. یہ اب اس کی ساری جو انجینئرنگ ہے
اس کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے اس بادشاہ کو اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت اور اتنا سینس عطا کیا تھا اور اتنا نالج تھا اس کے پاس. اور انجینئرنگ والا اس نے یہاں پہ کیا کیا, اس نے کہا کہ تم میرے پاس لے کر آؤ آگ کہ میں اس میں تانبا انڈھیل دوں, کہ اس میں کاپر ڈال دوں, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ لوہے کے تخت لائے جائیں اور ان دو پہاڑوں کے درمیان, یعنی کہ وہ جہاں پہ قوم رہتی تھی اور ساتھ والی جگہ سے جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور ان کی فصلوں کو اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے, ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرے, اور اس کو پھر سارا جو دیوار بنانے کا جو بلڈنگ کا طریقہ ہے یہ ذوالقرنین نے بالکل انجینئرنگ والے انداز میں بیان کیا ہے کہ bring me piece of iron when he had filled with the gap between the two mountains. جب انہوں نے وہ دیوار وہ لکڑی کے ساتھ اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو نصب کیا, he said blow the bellows and he made it glow like fire. He then said bring me molten brass. اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آئے to pour over it. No, they will not be able to cross over it. No, they will be able to pierce it. کہ وہ اس میں نہ تو سوراخ کر سکیں گے نہ ہی اس دیوار کے اوپر وہ چڑھ سکیں گے. یہ ان کی انجینئرنگ والی مینٹلٹی تھی. اور پھر جب انہوں نے یہ دیوار بنا دی تو انہوں نے کہا قال هذا رحمة من ربی, کہ یہ سارا جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. دس از مائی لارڈس کائنڈنس, یہ میرے اللہ کی رحمت ہے, اور کہ یہ اب تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. انٹل فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا, یہاں تک کہ وہ دن آئے کہ اللہ اس دیوار کو پاش کر دے. وکان وعد ربی حقا, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ قیامت کے دن کا. تو اب قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے, کہ یہ قوم بھی نکلے گی, اور یہ دیوار کہاں پہ ہے اور کون سی جگہ پہ ہے واللہ عالم, اس کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ یہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے, لیکن اس کے ہم نے جو اس سٹوری سے پڑھا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے, اور اچھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے اللہ بھی بڑے اجر دیتا ہے, اور ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو قیامت جو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھتے ہیں. جیسے کہ کنگڈم جو تھی ذوالقرنین کی تھی, اور ان کی ایسی لیڈرشپ تھی, اور انہوں نے اپنی طاقت کے ساتھ یاجوج ماجوج قوم سے ان دوسری قوم والوں کو نجات عطا کی تھی, اور ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئی تھی جس کا آج تک ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور قیامت کے بارے میں اور پھر انہوں نے کہا کہ انٹل یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک رب کا وعدہ نہیں آئے اور یہ پاش ہو جائے. وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا, اور یہ کہ my Lord's promise comes, the wall will crumble to the dust and my Lord's promise is true, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. This is یہ انہوں نے ایک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت آئے گی. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اب یہ اللہ قیامت کے دن the terrible scenario of the final hour, اللہ اب جو فائنل آور ہے قیامت کے دن اب اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں, اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو ایک دن پر کہ آئے گا یہ گروہ ان پر اور سور پھونکا جائے گا تو جمع کر دیں گے ہم سب کو. The day the trumpet will be blown, we will let them surge like wave against each other and we will shall gather them together, اور ہم سب لوگوں کو ایک دن ایک جگہ پہ اکٹھے کریں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم جہنم کو کافرین کے لیے اس دن آگے لے کر واضح کر دیں گے, اور پھر ان سے کہیں گے کہ اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھائیے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, کہ اور یہ وہ حق کی بات ہے, یہ وہ قیامت کا دن ہے جس بات کو تم نہیں سن سکتے تھے. At the beginning of my سورۃ الکہف, as I told you, کہ اللہ نے اس ساری سورۃ الکہف میں اللہ نے کنٹراسٹ کیا ہے ٹیمپریری کا پرماننٹ سے, کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے آخرت پرماننٹ ہے. اسی طریقے سے
کنگڈم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، نالج کا ذکر کیا ہے، پاور کا ذکر کیا ہے، تو یہ بہترین انداز میں قرآن ہمیں ہر چیز کی یہ جو کنٹراسٹ ہے اس کو بہترین انداز میں مینشن کیا ہے قرآن پاک میں کہ that power can corrupt and lead people to commit atrocities and injustice. Protection against corruptive power can be found in being sincere and genuine in one's desire to serve others. لیکن جو اچھی طاقت ہوتی ہے وہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. And that was the story of Zulkarnain, the mighty ruler who challenged the view that the world must be abundant of spiritual growth. It shows that not necessary to gain paradise, what is needed is Allah's consciousness. کہ ان کو اس دنیا سے اپنی کنگڈم سے ان کو لوگوں سے اس پہ کوئی کاسٹ نہیں چاہیے تھی جس پہ انہوں نے مدد کی تھی سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی گاڈ کانشیسنس حاصل ہو جائے. تو بے شک یہ سورۃ الکہف کی الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ تینوں سٹوریز پڑھی ہیں. رب تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں سورۃ الکہف کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بہت سے لیسنز لیے ہیں. جو پہلی سٹوری تھی اصحاب کہف کی، دا سلیپرز آف کیو، کہ وہ جو غار میں رہنے والے نوجوان تھے، ان کی سٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ دین اور ایمان مضبوط رکھنا، چاہے سوسائٹی آپ پہ کتنا ہی امپیکٹ کیوں نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے، ٹیمپٹیشنز ہیں، برائیاں ہیں، اسکول کالجز ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، آپ کو کوئی لوگ کتنا ہی اٹریکٹ برائیاں معاشرے کی کیوں نہ کرتے ہوں، اپنے ایمان پہ مستحکم رہیے اور اللہ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی اسٹرینگتھ کی دعا کرتے رہیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو سلیپرز آف دا کیو کے بعد ہم لوگوں نے آدم اور شیطان کے بارے میں پڑھا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے کس چیز سے انکار کیا تھا، بیکاز he became pride on his structure and on his knowledge، کہ اس کے پاس جو عبادت تھی اور جو نالج تھا اس نے اس پہ پرائڈ کیا تھا اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے دن کے لیے اپنے بارگاہ سے نکال دیا تھا. اینڈ دین لیٹر ہم لوگوں نے کافر اور مومن ان کے درمیان جو مال اور جو باغ اور ان کی مال و دولت کا تھا ہم نے اس سے پڑھا، اور وہاں سے پتہ چلا کہ مال کبھی بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا. مال کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہ سے دولت ضرور مانگا کریں، لیکن اللہ سے دعا مانگا کریں رب تعالیٰ ہمیں وہ دولت عطا کر، ہمیں وہ لگژریز عطا کیجئے، ہمیں وہ اپنی فیورز اور بلیسنگز عطا کیجئے جو آپ کی رحمت کے ساتھ ہیں، جو وہ مال ہو اے رب تعالیٰ جو آپ کو خوش کر دے. اللہ ہمیں وہ مال عطا نہیں کیجیے جس سے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. اینڈ دا فورتھ اسٹوری وی ریڈ ٹوڈے، دا ذوالقرنین، کہ وہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کس طریقے سے، اور ذوالقرنین کی سٹوری سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کہ وزڈم، علم کو حاصل کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور دین اسلام کو، قرآن کو، علم کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ضرور موٹیویٹ کریں. کبھی بھی نہیں کہیں کہ ابھی میری کیا ایج ہو گئی ہے، کبھی ایج کو اندر میٹر نہیں کریں. یہ نہ کہیں کہ میں بچوں والی ماں ہو گئی یا میں بوڑھی ہو گئی، میں کیوں قرآن سیکھوں، نہیں، بلکہ دین کو، قرآن کو سیکھنے کے لیے ایج کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جذبے کی ضرورت ہے. اور اللہ سے دن رات اس جذبے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں دین اور قرآن کو فہم کے ساتھ سمجھنے والی ہمیں طاقت عطا کیجئے کہ ہم، اور ہمت عطا کیجئے کہ ہم آپ کی دی گئی کتاب کو ہدایت کے ساتھ پینیٹریٹ کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو ہم کنوکشن کے ساتھ تھام لیں. اور جو لاسٹ میں پڑھا ہے اس میں کہ پاور ہوتی ہے، جو سپر پاور ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین لیڈرشپ کیا ہے، جو اللہ کے سائے کے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو اور جو اپنے فالوورز کو فائدہ دینے والی ہو، جیسا کہ بادشاہ ذوالقرنین کے پاس کنگڈم تھی. اب میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب ذوالجلال، اے رب کبریا، ہم نے جو بھی سورۃ الکہف کو پڑھا اس کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر ہمیں علم، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کیجئے. انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی تو ڈیپتھ میں جا کر، بہت زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ میرا دل کرتا ہے کہ میں سورہ کہف کی
ان ساری سٹوریز کو آپ کے سامنے انشاءاللہ کبھی ایکسپلین کر سکوں. اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ یہ بھی ضرور کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین عمل، دین قرآن سیکھ کر، قرآن کی سطروں کو پڑھ کر، قرآن کی آیات کو پڑھ کر، قرآن میں جو اللہ نے بہترین انداز میں مسائل بیان کر کر کے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.